السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے وضو کے مستحبات۔ وضو میں جو چیزیں مستحب ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں سے کچھ ضمناً وضو کے طریقے میں ذکر ہو چکے ہیں، باقی کو اگر تفصیل کے ساتھ جاننا ہو تو بڑی کتابوں مثلاً ہمارے استاد حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بہار شریعت کا مطالعہ کیجیے۔ یہ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں اگر زیادہ معلومات کرنا ہو تو پھر بہار شریعت کا مطالعہ کریں۔ بہرحال چند مستحبات یہ ہیں، اس میں چند مستحبات لکھ دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جو اعضاء جوڑے ہیں مثلاً دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، تو ان میں داہنے سے دھونے کی ابتدا کریں، مگر دونوں رخسار کو ان دونوں کو ایک ہی ساتھ دھونا چاہیے۔ یوں ہی دونوں کانوں کا ایک ہی ساتھ مسح ہونا چاہیے۔ باقی جو جوڑے ہیں نا، جیسا ہاتھ ہے، پیر ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اسٹارٹ کرنا چاہیے داہنے طرف سے۔ انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرنا، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 4، وضو کا پانی پاک جگہ گرانا مستحب ہے۔ 5 نمبر، اپنے ہاتھ سے وضو کا پانی بھرنا۔ نمبر 6، دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ دینا۔ نمبر 7، بلا ضرورت وضو کرنے میں دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 8، ڈھیلی انگوٹھی کو بھی پھرا لینا۔ ہاتھ میں اگر ڈھیلی انگوٹھی ہے تو بھی پھرا لینا مستحب ہے، اور ٹائٹ ہے تو ضروری ہے اس کو پھرانا۔ نمبر 9، صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ اگر انہیں کوئی ایسی بیماری نہیں یا مجبوری تو وقت سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 10، اطمینان سے وضو کرنا، جلد بازی میں نہیں، سکون کے ساتھ۔ نمبر 11، کانوں کے مسح کے وقت انگلیاں کان کے سوراخوں میں داخل کرنا۔ نمبر 12، کپڑوں کو ٹپکتے ہوئے قطرات سے بچانا۔ جو کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے کو وضو کے جو پانی ٹپک رہا ہے وہ پانی سے بچانا۔ نمبر 13، وضو کا برتن مٹی کا ہو۔ نمبر 14، اگر تانبے وغیرہ کا ہو تو کلی کیا ہوا ہو۔ نمبر 15، اگر وضو کا برتن لوٹا ہو تو بائیں طرف رکھیں۔ 16 نمبر، اگر لوٹے میں دستہ لگا ہوا ہو تو دستہ کو 3 بار دھو لے۔ نمبر 17، اور ہاتھ دستہ پر رکھے، لوٹے کے منہ پر نہ رکھے کیونکہ اس میں پانی گر سکتا اندر ٹپک کے۔ نمبر 18، ہر عضو کو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا تاکہ قطرے بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکے۔ دھو لینے کے بعد ہاتھ پھیرنے سے کیا ہوگا؟ وہ پانی گر جائے گا۔ اب جو پانی ہاتھ میں لگا رہے گا وہ پانی گرنے والا نہیں رہتا ہے۔ نمبر 19، ہر عضو کو دھوتے ہوئے دل میں وضو کی نیت کا حاضر رہنا۔ نمبر 20، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف و کلمہ شہادت پڑھنا۔ نمبر 21، ہر عضو کو دھوتے وقت الگ الگ عضو کے دھونے کی دعاؤں کو پڑھتے رہنا، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 22، اعضائے وضو کو بلا ضرورت پونچھ کر خشک نہ کریں، اور اگر پونچھے تو کچھ نمی باقی رہنے دیں۔ پورا خشک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر سردی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اگر پوچھنا چاہتے ہیں کوئی وجہ سے تو صرف پانی سوکھ جائے، پورا پوچھ کے اس کو خشک نہ کرے، تھوڑی سی نمی باقی رہنے دے۔ نمبر 23، وضو کر کے ہاتھ نہ جھٹکے کہ یہ شیطان کا پنکھا ہے۔ اکثر لوگ ایسا کرتا، وضو کرنے کے بعد ہاتھ جھٹکتا ہے، وہ پانی جھڑک رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ جھٹکے ہاتھ۔ نمبر 24، وضو کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ سب تھے وضو کے مستحبات۔ اگر یہ سب بھی کریں گے تو انشاءاللہ وضو میں اور بھی کامل ہو جائے گی اور آپ کو نیکی بھی زیادہ ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔